لگ چکی تھی کہ آپ وہاں سے نکل پڑے۔ قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر، کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دے۔ سراقہ بن مالک انہی اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تھے۔ تو قبا آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ مدینہ کا محل وقوع یہ مدینہ، ٹھیک، یہ قبا، یہ بیچ میں بنو قینقاع، ٹھیک، اور یہ قبا اور یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نظیر۔ یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ مدینہ، یہ بنو قینقاع اور یہ قبا، یہ بنو نظیر، بنو قریظہ اور یہ بنو نظیر، یہود کے جو 3 قبیلے تھے، نظیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے، مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا۔ تو انہوں نے اجازت لی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گے۔ وہ کم وقت ہوئی اعداء عدو بنے۔ جب اب خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی، اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئی۔ جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے، جب دوپہر چڑھ جاتی پھر چلے جاتے تھے۔ تو اب یہود کا علم دیکھو، بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا، تو قبا کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا، غبار، کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ یہ 8 عربی لوگ ہیں، ان کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں، لیکن اس حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے۔ اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا، یا بنی قیلہ، قیلہ اوس خزرج کی ماں کا نام، یا بنی قیلہ جاء نبیکم۔ اتنا ان کو پتا تھا اور ایمان سے محروم۔ تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس۔ تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی۔ تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے، 5-6 میل کا فاصلہ ہے، آپ اتر چکے تھے، اور ایک چٹان کی اوٹ میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس میں سایہ، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی، تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھا، ان کی داڑھی کالی سفید تھی۔ اب مدینے والے تو نہیں جانتے، دیکھا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سفید داڑھی والا یہ نبی ہوگا اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساتھ کالی داڑھی والا۔ تو سب نے آ کر ابو بکر سے مسافہ شروع کر دی اور اللہ کے نبی سے کیے ہی نہیں۔ تو ابو بکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ، تو مسافہ ہوتے رہے، وہ آپ کرتے رہے، کچھ نہیں۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آ گیا تو دھوپ آ گئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈال دی۔ اس پر پتہ چلا کہ یہ تو سارے مسافر ہی غلط ہو گئے، یہ نہیں، یہ نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مسافر کی یا نہیں کی یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں، کیے ہوں گے پھر ادھر بھی۔ تو
پھر قبا والے بھی آ گئے، تو کلثوم بن ہدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو سارے ایمان لے آئے، ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا۔ تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے، غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح نجیح، کھجوریں لاؤ مہمان آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دم کہا نجح امرنا نجح امرنا، نجیح کامیاب، مکمل کام ہوگا، نجح ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی۔ اب نے اس کے نام سے یہ فال، 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور ایک روایت میں 2 ہفتے قیام فرمایا۔ تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا 4 دن تھا یا 2 ہفتے کا، دن جمعہ کا تھا، جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر، یہ سارا سفر تھا، وہاں اپنے مسجد قباء بنائی، جو اب بہت بڑی بن چکی ہے، قدیم پرانی، میں نے 84 میں دیکھی ہوئی، چھوٹی سی۔ تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا، تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ یہاں عبداللہ بن سلام آئے، آپ کا خطبہ بنو قینقاع، میں نے کہا وہاں کہ بنو قینقاع کے تھے، تو آپ کا خطبہ سنا، آپ کا چہرہ دیکھا، کہا لیس بوجہ کذاب، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ خطبے سے فارغ ہوئے اور چلے تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، بنو نجار، بنو عبد الاشل، بنو بیاض اور اوس اور خزرج اور بنو سعد، بنو پتہ نہیں کتنے سب کا، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کی تمنا۔ آپ خاموشی سے چلتے رہے۔ تو وہ سنیہ جو آتی ہے، سنیۃ الوداع، اس کے آگے دامن میں مدینہ، سامنے گھر بستی اور آگے میدان، اس میدان میں بچے کٹھے تھے، بچے بچیاں۔ ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا، فصاحت، وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچیاں کھڑے ہیں، انہیں کسی نے کوئی نظم یاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے طلال بدر کہنا ہے۔ وہ تو اپنے وہ شوق میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچی۔ صورت واقعہ یوں ہے کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے، کیونکہ یوں اور یوں آنا تھا، تو ایسے اونٹنی، اس کے سر کے پیچھے آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوا۔ جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے تو سب بچوں کے منہ سے فی البدی بے ساختہ طلع البدر علینا، یہ پڑھا ہوا سبق نہیں تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ شعر عام نہیں ملتا کتابوں میں، لیکن اس کا اضافہ مرحبا جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ آپ نے، عورتیں ساری چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، تو آپ نے اس کی ایسے رسی چھوڑ دی، دعوها فإنها مأمورہ، اسے کچھ نہ کہو، جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گی۔ اور آپ کے دل میں تھا بنو نجار، کیونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی، سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ ہے، وہ بنو نجار سے تھی، جو ہاشم نے وہاں شادی کی تھی۔ آپ کی اونٹنی چلتے 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 ایک کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی،
بستی کے وسط میں تھا، تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بعد میں، اس وقت نہیں، بعد میں ان کا جی 2 یتیموں کی ہے۔ تو ان کے سرپرست کون ہے؟ اسد بن زرارہ ہے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ کہا جی ہم تحفہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یتیم کا مال ہے، تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، پیسے لگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ پیسے لگوائیں، ہم اس سے آپ کو سستا کر کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیسے لگوا گئے تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ میرے نبی نے کیا کیا کہ تمہارے سامنے بھی 7 دینار قیمت لگی ہے، ہم آپ کو 10 دینار دیتے ہیں مسجد کا۔ آپ نے 10 دینار میں جگہ خریدی۔ تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی۔ یہ میں نے بعد کا واقعہ سنایا ہے آپ کو۔ آپ کی اونٹنی اٹھی، جیسے میں یوں آپ کو دیکھوں اور پہچانوں کہ کون کہاں بیٹھا ہوا، تو اس نے ایسے ایسے دیکھنا شروع کیا ایسے، اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ لی اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے، جو آپ کے اندر کی تمنا تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں۔ تو اس سارے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ان کی منقبت، فضیلت تو بے شمار ہیں۔ بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت، وہ پہلی حدیث ایسی تھی، تو میری دعا ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے بنو، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے بنو۔ تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا۔ کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نیا سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے۔ اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے وہ بھائی ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو، یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے،
फेरी तो छोटे जहाज को कहते हैं, छोटा बहरी जहाज। तो फिर बाद में किसी ने कहा कि ये चल फिर के सौदा भेजा। अच्छा, फेरी को फेरी कह रहे हैं। तुम खुदा को खुदा कर देते हो, खुदा का शुक्र। एक तो खुदा लफ्ज ही मैंने पहले कहा था बोलने का नहीं है, एक उसको खुदा को खुदा कर देते हो, खुदा की कसम। तो तुम फेरी लगाते लगाते गाहक बना लेते हो, नहीं बनाते हो? फेरी लगाते लगाते तुम अपने गाहक बना लेते हो। यही तबलीग का काम है कि फेरी लगाओ, लोगों के दर खटखटाओ, कोई लेगा कोई नहीं लेगा। जो आप लोग फेरी लगाते हो तो सारे आपसे सौदा लेते हैं? नहीं लेते। कोई लेता है कोई नहीं लेता। लेकिन आप जाते रहते हो, जाते रहते हो, जाते रहते हो, जाते रहते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना इतना काम कर लेते हो कि आपकी रोटी चल जाती है। तो सारे नबियों ने फेरा लगाया, कोई नबी घर नहीं बैठा कि मेरे पास कोई आएगा तो उसे सिखाऊंगा। हर नबी ने फेरा लगाया। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफा ये किया, एक बड़ा इबादत खाना बनाया और उसकी दीवारें ऊंची कर दी, इतनी ऊंची कि अंदर कोई जा न सके। और ये तय किया कि हफ्ते में एक दिन मैं किसी से नहीं मिलूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा, हफ्ते में एक दिन। तो वो पहला दिन था, अंदर से ताला लगा दिया और खुद अंदर बैठ गए। और पहला दिन है कि मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। तो मेरे रब को ये बात पसंद नहीं आई कि नबी का काम कट के बैठना नहीं है, लोगों में जाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में 2 फरिश्ते अंदर उतार दिए। इज़ तसव्वरुल महराब फफ़ज़्ज़अ मिनहुम क़ाल ला तख़फ़ ख़स्मान बग़ा बअदुना अला बअद फ़हकुम बैनना। कहा जी हजरत हमारा झगड़ा हो गया है, हम आपसे फैसला करवाने आए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए कि दरवाजा बंद है, ये आए कहां से? दीवार इतनी ऊंची है कि उसके ऊपर से छलांग लगा के भी अंदर नहीं आ सकते। तो ये कौन है, आए कहां से? दरवाजे को देखें ताला लगा हुआ है, दीवार को देखें इतनी ऊंची है, तो कौन छलांग लगा के अंदर आएगा? तो डर गए। तो कहने लगे जी आप डरे नहीं, हमारा झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा है? क्या झगड़ा है? क्या नहादा अखी लहू तिसउन व तिसउन नअजा वलिया नअजतुन वाहिदा फक़ाल अकफिलनीहा वअज़्ज़नी फिल खिताब। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 बकरियां हैं, भेड़ें, 99 भेड़ है और मेरे पास एक है। ये मुझे कहता है एक भी मुझे दे दे, मेरी 100 पूरी हो जाए। तो आप बताओ ये गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है? अब ये फैसला तो आप छोटे से बच्चे से भी करवा सकते हो, नहीं? ये तो लतीफा सा बन गया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लतीफा बन गया कि भाई एक आदमी कहता है जी मेरे पास 99 है, तेरे पास एक है, तो एक मुझे दे दे, मेरी 100 हो जाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, ये चक्कर क्या है? तो एकदम उनको ख्याल आया कि ओहो, जैसे मेरे रब ने मुझे पैगाम भेजा है कि दाऊद तुझे बंदों को दावत देने के लिए भेजा है, मुसल्ले पर बैठने के लिए नहीं भेजा। हाँ, मुसल्ले पर बैठना है, उसके लिए रात है। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। चल वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। रात है, आ जाओ। इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। आजा आजा, रात बड़ी मजे की चीज है, तू और मैं तन्हा। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। आ जाओ। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रात तेरी मेरी, दिन मेरे बंदों के लिए। नहीं बैठ सकता, तस्बीह पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। तो इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे। आयत सजदा है इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। सजदे में गिरे और कहा या अल्लाह माफी कर, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। मैंने दरवाजे बंद कर लिए, हालांकि मैं ये मेरे मनसब के खिलाफ था, इस पर अल्लाह से माफी मांगी।
تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا، عملا عظیما، جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا۔ جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے،